ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صرف ان چیزوں کا مکلف بنایا ہے جن کی وہ طاقت رکھتے ہیں. جن چیزوں کی طاقت نہیں رکھتے نا ان کا مکلف نہیں بنایا ہے. ولا يطيقون إلا ما كلفهم. اور جن چیزوں کا مکلف بنایا ہے نا انسان بھی صرف انہی چیزوں کی طاقت رکھتے ہیں، اور جن چیزوں کا مکلف نہیں بنایا نا وہ چیزیں انسان کر ہی نہیں سکتا. وہ تفسیر ہو یہ اسی بات کی تفسیر نہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول عن المعصیت، ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے الا بتوفیق اللہ، اللہ کی توفیق سے. ولا قوت علی الطاعت، کسی نیک کام کی کرنے کی ہمیں خود طاقت نہیں الا باللہ، اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے. پھر توفیق کے ساتھ ہمارے سلامت الآلات اور اس طرح سے صحت وغیرہ بھی ضروری ہے. نقول ہم کہتے ہیں لا حیلۃ لأحد، کوئی حیلہ وغیرہ کچھ کر نہیں سکتا. ولا حرکت لأحد، کوئی حرکت کر نہیں سکتا. ولا تحول لأحد عن معصیۃ اللہ، اس طرح سے خود سے آدمی گناہ سے بچ نہیں سکتا الا بمعونۃ اللہ، اللہ کی مدد سے سب کچھ ہوتا ہے. ولا قوت لأحد علی اقامۃ طاعت اللہ تعالی والثبات علیہما، اس طرح سے کسی طاعت کی کرنے کی طاقت کسی کو نہیں ہے، اس طرح سے اس پر ثابت قدم رہنا الا بتوفیق اللہ تعالی. اللہ کی توفیق سے، اگر اللہ کسی کو توفیق دینا تو پھر سب کچھ آسان ہوتا ہے، اگر اللہ توفیق نہ دینا تو پھر وہ کام آسان نہیں ہوتا. اور پھر دنیا کی جو چیزیں ہیں نا بعض چیزیں تو ممتنع بذات ہوتی ہے، جیسے ضدین کو جمع کرنا، دو ضد کی چیزیں ہو، اور اسی طرح سے کیا کرنا نقیضین کو اٹھانا، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، یہ ممتنع ہوتا ہے نا. اور اس طرح سے بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ممکن بذات ہوتی لیکن عادتاً نہیں ہوتی، جیسے اجسام وغیرہ پیدا کرنا. اس طرح سے بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ممکن تو بذات ہوتی لیکن غیر کی وجہ سے محال ہوتی ہے. جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہونا تو وہ آدمی نہیں کر سکتا، یا وہ چیزیں اکثر وجود میں نہیں لائی جاتی نا، تو ان میں سے جو چیزیں ہیں نا یہ واقع نہیں ہوتی اور انسان اس کا مکلف بھی نہیں ہے. یعنی جو چیز ممتنع بذات ہو یا ممکن بذات ہو لیکن عادتاً اس کا وقوع محال ہو، یا وہ ممکن بذات ہو لیکن غیر کی وجہ سے محال نہ ہو سکے، تو اسی چیزوں کا اللہ نے انسان کو مکلف نہیں بنایا. جن چیزوں کا اللہ نے انسان کو مکلف بنایا وہ کون سی چیزیں جو ممکن ہو اور جن کا وقوع بھی ممکن ہو.